اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ التوبہ و سورۃ الفتح و سورۃ الصف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ پچھلے ہفتے آپ کو یاد ہوگا دو نشستوں میں ہم نے بعثت انبیاء اور رسل کا جو بنیادی مقصد ہے، جو قدر مشترک کی حیثیت رکھتا ہے جملہ انبیاء کرام میں، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بھی اساسی طور پر وہی ہے، ہم نے اس پر گفتگو کی۔ ساتھ ہی چونکہ آغاز ہی میں یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ ایک امتیازی حیثیت ہے جملہ انبیاء اور رسل کے مابین، آپ صرف نبی نہیں خاتم النبیین ہیں، صرف رسول نہیں آخر المرسلین ہیں۔ اس اعتبار سے آپ کے مقصد بعثت میں ایک اتمامی اور تکمیلی رنگ بھی ہے۔ یہ الفاظ میں نے نوٹ کرایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ضمن میں قرآن مجید میں بار بار آتے ہیں، اتمام، تتمیم، اکمال، تکمیل۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ظاہر بات ہے یہ آیہ مبارکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں نازل ہوئی۔ پھر جیسے ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اخلاق کے جو اعلیٰ اقدار ہیں ان سب کی تکمیل اور اتمام کر دوں۔ یہاں بلکہ تتمیم کا لفظ آیا ہے، اتمام سے دو مرتبہ لفظ آیا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ تو اتمام اور تتمیم، اکمال اور تکمیل، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا صرف اختتام نہیں ہوا، تکمیل بھی ہوئی۔ اور جیسا کہ میں نے وضاحت کی تھی، محض ختم نبوت میں حضور کی فضیلت کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اگر کوئی شے ہموار طریقے پر چلی آ رہی ہو اور ایک جگہ آ کر ختم ہو جائے، کوئی دیوار ہے 8 فٹ اونچی ہے، 10 فٹ اونچی ہے، مسلسل اتنی ہی اونچی چلی آ رہی ہے، ایک جگہ آ کر ختم ہو گئی، تو اس ختم ہو جانے میں کوئی فضیلت کا پہلو نہیں ہے، بلکہ اس اعتبار سے کہ نبوت جو ہے ایک رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کا ختم ہو جانا تو کوئی فضیلت کی بات نہیں بنتی، بلکہ اس کا آغاز شاید فضیلت کا موجب ہو کہ جہاں سے اس نعمت کا اور اس اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا آغاز ہوا۔ لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ حضور پر یہ نعمت نبوت و رسالت صرف ختم نہیں ہوئی، بلکہ عروج کو پہنچ کر درجہ بدرجہ تکمیل کے مرحلے کو ختم ہوئی۔ اور اسی کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک بڑی شاندار عمارت تھی، بڑا عمدہ محل بنا ہوا تھا، لیکن اس میں ایک جگہ ایک اینٹ کی کسر تھی، اور لوگ اس کو دیکھتے تھے اور حیران ہوتے تھے کہ اتنی اعلیٰ عمارت ہے، اس میں یہ اینٹ کی کسر کیوں چھوڑ دی گئی؟ تو جان لو کہ وہ عمارت نبوت کی ہے، اور میں وہ آخری اینٹ ہوں جس نے آ کر کے اس عمارت کی تکمیل کر دی ہے۔ یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جہاں تک ختم نبوت کا تعلق ہے، چونکہ اس کا نتیجہ ہے قانونی اور دستوری طور پر کہ جو شخص بھی حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، جس نے بھی کیا یا جو کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو شخص کے کسی بھی ایسے دعوے کی تصدیق کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو ختم نبوت کا چونکہ یہ قانونی پہلو اہم ہے، لہذا اس پر ہمارے ہاں گفتگویں کافی ہوئی ہیں اور علماء کرام نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ خاص طور پر نوٹ کر لیجئے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس پر میں سمجھتا ہوں حرف آخر۔ لیکن تکمیل رسالت کے پہلو پر میرے علم کی حد تک علماء کرام نے بالکل قلم اٹھایا ہی نہیں،
حالانکہ حضور کی فضیلت کا جو اصل اس کی اساس ہے وہ تکمیل نبوت و رسالت ہے. اس تکمیل نبوت و رسالت کے لیے قرآن مجید میں جو الفاظ آئے ہیں آج اصل میں ہمیں انہی پر اپنی پوری توجہ کو مرکوز کرنا ہے. بعثت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی اتمامی و تکمیلی شان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی امتیازی شان کے بیان میں جو الفاظ قرآن حکیم میں 3 مقامات پر وارد ہوئے ہیں، یہ نیچے حاشیے میں ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ فتح آیت نمبر 28 اور سورہ صف آیت نمبر 9. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ترجمہ بھی حاشیے میں دیکھ لیجئے. وہی ہے بریکٹ میں اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول بریکٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. الہدی یہاں بھی بریکٹ ہونی چاہیے تھی، قرآن مجید، اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کر دے اسے کل دین پر. اور یہ بات نہایت اہم ہے کہ یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں قرآن مجید میں 3 بار اس شان کے ساتھ وارد ہوئے ہیں کہ ان میں ایک شوشے کا بھی فرق نہیں ہے، جبکہ پورے قرآن مجید میں یہ الفاظ کسی دوسرے نبی یا رسول کے لیے ایک بار بھی استعمال نہیں ہوئے. جبکہ ہم نے جو پہلا چیپٹر پڑھا ہے اس میں میں آپ کو بتا چکا ہوں نذیر، بشیر، معلم، یہ تمام الفاظ انبیاء کرام کے مابین مشترک ہیں. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اب یہ الفاظ مشترک ہیں، لیکن یہ الفاظ ایکسکلوسیو. نمبر 1 یہ بات کہ کسی اور نبی اور رسول کے لیے نہیں آئے، اور نمبر 2 یہ کہ حضور کے لیے قرآن میں 3 مرتبہ آئے. یہ بڑی اہمیت کا حامل نقطہ ہے. ان الفاظ مبارکہ پر امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی مشہور تالیف ازالۃ الخفاء عن خلافۃ الخلفاء میں مفصل کلام کیا ہے، اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کے تعیین کے ضمن میں مرکزی اہمیت کا حامل قرار دیا ہے. بلکہ مجھ سے یہ بات کہی تھی ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور نے کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے کسی جگہ پر، چونکہ میں نے تمام کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا ہے شاہ صاحب کے، لیکن یہ میں ان کی روایت کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ شاہ صاحب نے کسی مقام پر اس آیت کو پورے قرآن کا عمود قرار دیا ہے، پورے قرآن مجید کا سینٹرل ایکسس، سینٹرل تھیم شاہ صاحب کے نزدیک بروایت ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور وہ یہ آیہ مبارکہ ہے. بہرحال جہاں تک میرے مطالعے میں ہے وہ میں نے اس کا حوالہ دے دیا، ازالۃ الخفاء عن خلافۃ الخلفاء. اسی طرح مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم نے بھی ان الفاظ کو بین الاقوامی اسلامی انقلاب کا عنوان قرار دیا ہے. بہر نوع آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اتمامی اور تکمیلی مقصد کے فہم کے لیے ان الفاظ مبارکہ پر غور و تدبر لازمی ہے. ان الفاظ پر توجہ مرکوز کیجئے تو سب سے پہلے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزیں دے کر بھیجا گیا، ایک الہدا اور دوسرے دین حق. اب الہدا سے مراد کیا ہے؟ الہدا کو وسیع لغوی مفہوم پر رکھیے تب بھی بات غلط نہ ہوگی، لیکن نظائر قرآنی کی مدد سے اس کی مراد کے تعین کی کوشش کی جائے تو وہ ہے قرآن حکیم، اس لیے کہ وہی ہدی للمتقین ہے. سورہ بقرہ کے آغاز میں آیا ہے قرآن مجید کے بارے میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. وہی ہدی للمتقین بھی ہے اور ہدی للناس بھی. 23ویں رکوع میں سورہ بقرہ کے رمضان مبارک کے ذکر میں جو الفاظ آئے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور اسی کی شان میں یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں کہ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 52 ہے، جو بڑی اہم آیت ہے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. اے نبی آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے،
ہم نے اس قرآن کو ہدایت بنا کر نازل کیا ہے، نور بنا کر نازل کیا ہے، جس کے ذریعے سے ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اور یہ الفاظ بھی وارد ہوئے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 ہے۔ یقیناً یہ قرآن راہ دکھاتا ہے وہ جو سب سے سیدھی ہے، اور وہی ہے کہ جسے جنوں کے گروہ نے سنا تو فوراً پکار اٹھے، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ سورۃ الجن کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے۔ ہم نے سنا ایک قرآن بہت اچھا جو ہدایت دیتا ہے بھلائی کی طرف، تو ہم ایمان لے آئے اس پر۔ مزید برآں سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں ارسال رسل کے ضمن میں فرمایا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح تعلیمات اور روشن نشانیوں کے ساتھ، اور اتاری ان کے ساتھ کتاب اور میزان۔ ظاہر ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں جس طرح المیزان کو دین الحق کے قائم مقام کی حیثیت حاصل ہے، اسی طرح الکتاب ٹھیک اسی مقام پر وارد ہوا ہے جہاں آیت زیر بحث میں الہدا کا لفظ آیا ہے۔ گویا الہدا سے مراد بعثت محمدی کے ضمن میں سوائے القرآن کے اور کچھ نہیں۔ واضح رہے کہ سورۃ الحدید ام المسبحات کا درجہ رکھتی ہے، اور اسی کی ایک آیت کی شرح کی حیثیت رکھتی ہے پوری سورہ صف، جس کی مرکزی آیت وہی ہے جس میں زیر بحث الفاظ مبارکہ وارد ہوئے ہیں۔ اس کو میں ذرا چاہتا ہوں واضح کر دوں، پہلے تو گرامر کے حساب سے سمجھ لیجیے۔ ہدن یہ نکرہ ہے، الہدا اب یہ معرفہ ہو گیا، اور اس میں الف لام لام جنس بھی ہو سکتا ہے، لام حسن بھی ہو سکتا ہے۔ کل ہدایت، پوری ہدایت، ہدایت کاملہ، معرف باللام میں جو مفہوم پیدا ہوتے ہیں وہ آپ حضرات کے علم میں ہے۔ اب ذرا ان آیات کو مقابلے میں رکھیے، لقد ارسلنا بالبینات ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بالبینات نمبر 1، وانزلنا معهم الکتاب نمبر 2، والمیزان نمبر 3۔ قرآن اس آیت میں جبکہ حضور کا تذکرہ ہو رہا الہدا نمبر 1، دین حق نمبر 2، بلکہ اس کو آپ نمبر 3 سمجھیے، یہ نمبر 1 جمع 2 ہے، کیونکہ بقیہ رسولوں کے لیے معجزے مختلف تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا، ید بیضا، حضرت عیسیٰ کو بے شمار معجزات، تو وہاں 3 چیزیں ہو گئی، بینات، انہیں معجزے بھی دیے، کتاب ان کے اوپر اتاری، اور میزان اتاری۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الہدا قرآن ہی آپ کا معجزہ بھی ہے، لہذا بینات جمع الکتاب یہ الہدا ہے، اس لیے کہ حضور کا اصل معجزہ قرآن حکیم۔ اصل معجزہ کسی نبی کا وہ ہوتا ہے کہ جس پر چیلنج کیا جائے۔ ایک ہوتا ہے عام خرق عادت، یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے دوسرے نیک بندوں کے ذریعے بھی کرامات کا ظہور، ان کا جو بھی کوئی رتبہ اللہ کے ہاں ہے، کسی بھی خرق عادت کے ذریعے سے ان کا وہ مرتبہ اللہ ظاہر کر دیتا ہے، وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظہور ہوتا ہے۔ تو خرق عادت حضور کے بھی اور بے شمار ہے۔ کھانا ہے، بہت تھوڑا سا کھانا تھا، چند لوگوں کے لیے کفایت کرنے والا، سینکڑوں آدمی کھا کر سیر ہو گئے۔
اب یہ چیزیں موجود ہیں، یہ خرق عادت ہے، یہ کرامات الاولیاء جس طریقے سے ہے تو یوں سمجھیے کہ انبیاء کے معاملے میں یہ اس سے بہت اونچی بات ہے۔ لیکن معجزے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عاجز کر دینے والی شے، اعجاز، عاجز کر دینے والی شے، اعجاز کے معنی عاجز کر دینا۔ معجز وہ شے ہے جو مخاطب ہے اسے عاجز کر دے۔ تو کسی نبی کا خاص معجزہ وہ ہوتا ہے جس پر چیلنج کیا جائے کہ آؤ مقابلہ کر لو، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا باقاعدہ، اور آ کر جادوگروں نے بھی اپنے کرتب دکھائے اور ان کی رسیاں اور ان کی چھڑیاں جو ہے وہ بھی سانپ بن گئی، لیکن یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا نے جب سانپ کی شکل اختیار کی تو ان سب کو ہڑپ کر گیا۔ تو مقابلہ، چیلنج جو ہے در حقیقت کسی رسول کا اصل معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو چیلنج کے ساتھ ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو چیلنج کے ساتھ ہے وہ صرف ایک ہے، وہ قرآن ہے۔ کہا گیا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما انزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ۔ اگر تم اس چیلنج کا مقابلہ نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ اور یہ چیلنج قرآن مجید میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ ہود میں آیا کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، سورہ یونس میں آیا برسبیل تنزل 10 نہیں بنا سکے ایک ہی بنا کے لے آؤ، اور پھر اس کو سورہ بقرہ کے اندر آخری درجے میں پھر اس کو ریپیٹ کیا ہے۔ ویسے یہ کہ اس کا ذکر جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور تمام جو جنات ہیں وہ مل کر کوشش کریں تب بھی قرآن جیسی کتاب نہیں تصدیق کر سکتے۔ تو 4 مقامات پر قرآن مجید ہی کے معجزہ ہونے کو اللہ تعالیٰ نے دلیل کے ساتھ اور چیلنج کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ان دونوں آیتوں کا تقابل بہت ضروری ہے۔ وہ ہے جنرل رول، لقد ارسلنا رسولنا، ہم بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو، اور بقیہ رسولوں کے ضمن میں بالبینات، روشن نشانیاں، معجزات کے ساتھ۔ وانزلنا معہم الکتاب، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ تورات ہے، حضرت مسیح کے لیے وہ انجیل ہے۔ والمیزان، اور میزان وہ نظام ہے شریعت کا کہ جس میں توازن ہے، یہ بعد میں ہم پڑھ لیں گے تفصیل سے۔ اس آیت میں بالہدا جو ہے، بلکہ اس کو مجھے اور زیادہ کھینچ دینا چاہیے تھا، بینات جمع کتاب، حضور کے ضمن میں یہ القرآن ہے۔ اب چلیے اسی طرح دین الحق کی دین الحق کو بھی خاص ظاہری ترکیب اضافی پر محمول کیا جائے۔ دین الحق ترکیب اضافی ہے، حق کا دین، گویا اس کا ترجمہ کیا جائے حق کا دین، خواہ اسے ترکیب توصیفی بشکل ترکیب اضافی مان کر ترجمہ کیا جائے۔ یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ بعض اوقات ترکیب توصیفی جو ہے وہ ترکیب اضافی کی شکل میں آ جاتی ہے، یعنی اس کا ترجمہ پھر ہوگا سچا دین، جیسا کہ اکثر مترجمین نے کیا ہے۔ معنی و مراد کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، جو بہر صورت ایک ہی ہے، یعنی اللہ کا دین، اس لیے کہ سچا دین سوائے اللہ کے اور کس کا ہو سکتا ہے، اور ذات حق بھی ذات باری سبحانہ و تعالی کے سوا اور کس کی ہے، بفوائے آیت قرآنی ذالک بان اللہ هو الحق، اللہ ہی الحق ہے۔ تو دین الحق اللہ کا دین، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، سورۃ النور۔ گویا دین الحق بالکل مساوی و مترادف ہے دین اللہ کے۔ اور عجیب بات ہے کہ قرآن حکیم میں 3 ہی بار آیت زیر بحث کے ضمن میں دین الحق کی ترکیب استعمال ہوئی ہے، اور پورے قرآن میں ٹھیک 3 ہی مرتبہ دین اللہ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 83، سورۃ النور آیت نمبر 2، سورۃ النصر آیت نمبر 2۔ اب یہاں پر ہمیں ذرا توجہ کرنی ہے لفظ دین پر۔ دین حق، دین کیا ہے؟ لفظ دین پر توجہ کو مرکوز کیجئے تو عربی لغت میں اس کا اساسی مفہوم بالکل وہی ہے جس میں یہ لفظ اساس القرآن یعنی سورہ فاتحہ کی 3ری آیت میں مستعمل ہوا ہے۔ یہاں ذرا ایک سمجھیے صنعت لفظی ہے ادبی اعتبار سے،
سورہ فاتحہ کو اساس القرآن کہا گیا، قرآن کی جڑ، قرآن کی بنیاد، اور اس میں جو لفظ دین آیا ہے وہ اپنے اساسی معنی میں آیا ہے۔ اس لفظ کا اساسی مفہوم وہی ہے جو اساس القرآن میں مالک یوم الدین، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جزا و سزا کے دن کا مالک۔ سورہ فاتحہ کی تیسری آیت میں مستعمل ہوا ہے، یعنی بدلہ، جو لا محالہ نیکی کا جزا کی صورت میں ہوگا اور بدی کا سزا کی شکل میں۔ چنانچہ قرآن حکیم کی ابتدائی صورتوں میں یہ لفظ بغیر کسی اضافی یا توصیفی ترکیب کے اپنی سادہ ترین صورت میں بدلے اور جزا و سزا ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سورۃ الماعون میں ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اسے جو جھٹلاتا ہے جزا و سزا کو؟ فما یکذبک بعد بالدین، سورۃ الدین۔ تو اس کے بعد کیا چیز آمادہ کرتی ہے تجھے جزا و سزا کے جھٹلانے پر؟ کلا بل تکذبون بالدین، کوئی نہیں بلکہ تم جھٹلاتے ہو جزا و سزا کو، سورۃ الانفطار آیت نمبر 9۔ اور سورۃ الفاتحہ کے علاوہ مختلف مقامات پر 12 مرتبہ آیا ہے یہ لفظ یوم کی اضافت کے ساتھ، یوم قیامت کے معنی میں یوم الدین، 12 مرتبہ، یعنی بدلے یا جزا و سزا کا دن۔ اب یہاں سے ذرا بات آگے بڑھنی شروع ہوگی۔ دین کا بنیادی مفہوم بدلا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، قرآن مجید نے عربی زبان کے بنیادی الفاظ کو لے کر پھر ان میں اپنا مفہوم شامل کر کے انہیں اصطلاحات کی شکل دی۔ صلاۃ اب ایک اصطلاحی شکل میں ہمیں معلوم ہے، نماز کو کہتے ہیں، اس کا لغوی مفہوم کیا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ زکوٰۃ اس کا ایک لغوی مفہوم ہے، لیکن زکوٰۃ جب اصطلاح بن گئی ہے تو اس کا ایک مفہوم معین ہے۔ اسی طرح دین کا بنیادی مفہوم بدلا، لیکن یہاں سے اب قرآن اس کو اٹھائے گا درجہ بدرجہ، 2 درجے اس کے جو ہیں اس کے مفہوم کے اوپر طرف ہو کے وہ سمجھ لیجئے۔ پھر چونکہ بدلے اور جزا و سزا کا تصور لازماً مستلزم ہے کسی قانون اور ضابطے کو، جزا و سزا اگر ہوگی تو خود بخود یہ امپلائیڈ ہے کہ کوئی قانون اور ضابطہ ہوگا جس کے تحت جزا یا سزا ہوگی، اس قانون کی پیروی کی جائے جزا ملے گی، اس قانون کی خلاف ورزی کی جائے سزا کی جائے گی، اور اس کی اطاعت اور متابعت کو کے تصور کو۔ لہذا لفظ دین نے بھی جب اپنی اصل لغوی اساس سے اٹھ کر قرآنی اصطلاح کی صورت اختیار کی تو اس میں اولاً اطاعت کا مفہوم پیدا ہوا۔ چنانچہ قرآن حکیم میں 2 مرتبہ مخلصا لہ الدین اور ایک بار مخلصا لہ دینی اور 6 مرتبہ مخلصین لہ الدین، یا 9 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے دین کا اخلاص کے ساتھ، کہ الفاظ اطاعت اور بندگی اور فرمانبرداری کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لینے ہی کے مفہوم میں آئے ہیں، جن میں مزید زور اور تاکید کے لیے کہیں کہیں اضافہ کیا جاتا ہے حنیفاً یا حنفاء، یکسو ہو کر۔ مخلصا لہ دینی، میں نے اپنے دین کو، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کر لیا، حنیفا، بالکل یکسو ہو کر۔ اور یہی مفہوم ہے قرآن حکیم کے ان الفاظ مبارکہ کا کہ الا للہ الدین الخالص ولہ الدین واصبا۔ یہ الا للہ الدین الخالص، اب یہاں پر یہ معنی کیا ہو گئے اس کے؟ اطاعت۔ دین کا ایک جو ہم نے اوپر مفہوم مزید لیا اطاعت، مخلصا لہ الدین، مخلصین لہ الدین، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ۔ اور بالآخر اس نے نظام اطاعت کی صورت اختیار کر لی، جس کی اضافت حقیقی تو اس ذات کی طرف ہوتی ہے جسے مطاع مان کر نظام زندگی کا تفصیلی ڈھانچہ اور ضابطہ تیار کیا جائے، جیسے سورۃ یوسف میں فرمایا کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، اس طرح ہم نے تدبیر کر دی یوسف کے لیے، ورنہ بادشاہ کے قانون کی روح سے وہ مجاز نہ تھے کہ اپنے بھائی کو روک سکتے۔ اطاعت اور اطاعت سے آگے بڑھ کر نمبر 2 نظام اطاعت۔
اضافت کس کی طرف ہوگی؟ مطاع مطلق کی طرف۔ دین الملک وہ نظام اطاعت ہے جس میں ساورنٹی بادشاہ کی، ایبسولوٹ ساورنٹی belongs to the king، جو قانون چاہے بنا دے۔ دین اللہ، اللہ کا دین وہ نظام زندگی جس میں مطاع مطلق اللہ کو تسلیم کیا جائے، ساورنٹی اللہ کی ہو، یہ اس کی اضافت حقیقی ہے۔ مجازی اضافت یہ ہو سکتی ہے میرا دین تمہارا دین، میں نے جب اللہ کے دین کو اختیار کر لیا تو گویا کہ اب یہ میرا دین ہو گیا، تو میں اسے مجازی طور پر کہہ سکتا ہوں میرا دین، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یہ مجازی معنی ہے۔ حقیقی معنی میں یہ لفظ جو آیا ہے دین اللہ، اللہ کا دین، یعنی مطاع مطلق اللہ، پورا نظام زندگی اس کے تابع ہے۔ اسی طریقے سے دین الملک، بادشاہ، ساورنٹی اس کی ہے، باقی پورا نظام اس کی مرضی کے مطابق۔ گویا مصر کے اس دور کے رائج الوقت نظام ملوکیت کو، جس میں مطاع مطلق کی حیثیت بادشاہ یا ملک کو حاصل تھی، قرآن حکیم دین الملک سے تعبیر کرتا ہے، اور ٹھیک اسی مفہوم اور سینس میں قرآن مجید نے استعمال کی ہیں دین اللہ کے الفاظ سورۃ النصر میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اور اس صورت کے بارے میں خاص طور پر یہ سمجھیے کہ جب فتح مکہ کے بعد فوج در فوج لوگ داخل ہوئے ہیں تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ ایمان لے آئے، اس لیے کہ وہ تو سورہ حجرات کی آیت رکھیے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، ہرگز نہیں لائے ہو، تم یوں کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ہم اسلام لے آئے ہیں، ابھی تک ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا۔ وہ چونکہ فتح ہو گئی، لوگوں نے دیکھ لیا اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس، اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، مکہ فتح ہو گیا، وہ گویا کہ پورے جزیرۃ العرب کے لیے، جزیرہ نما عرب کے لیے وہ ایک مرکز کی حیثیت تھی اس کی، چاہے کوئی فارمل گورنمنٹ وہاں نہیں تھی، لیکن یہ کہ بہرحال اس کی حیثیت یہی تھی کہ مرکزی مقام وہ ہے۔ جب حضور نے مکہ فتح کر لیا تو اب یہ کہ آ رہے ہیں لوگ، اور وہ صرف ایک اوبیڈینس تھی کہ ہم آپ کی اطاعت قبول کر رہے ہیں، اس کو ایمان سے تعبیر نہیں کیا گیا۔ رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ نے دیکھا کہ لوگ اب اللہ کے اس نظام اطاعت میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ تو دین کے لفظ کو ان مختلف درجات کے اندر اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ دین کا اساسی مفہوم جس میں یہ اساس القرآن میں آیا ہے بدلہ، جزا و سزا، پھر یہ کہ چونکہ جزا و سزا کسی قانون کی اطاعت کرنے مطابقت کا ہے تو اس کے اندر وہ اطاعت کا مفہوم پیدا ہوا، اور پھر چونکہ اطاعت جو ہے کسی مطاع کے ساتھ وابستہ ہے، کوئی ہے ہستی کہ جس کی اطاعت کی جانی لازم ہے، لہذا اس کے ساتھ اب یہ لفظ آیا دین اللہ اور دین الملک۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سال سے زائد جد و جہد کے نتیجے میں جب عرب میں صورتحال پیدا ہو گئی کہ اللہ ہی کو مطاع مطلق مان لیا گیا اور لوگ جوق در جوق اور گروہ در گروہ اس کے نظام اطاعت میں داخل ہوتے چلے گئے، تو اسے قرآن مجید نے دین اللہ کے الفاظ سے تعبیر کیا۔ اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہرگز غلط نہ ہوگا کہ دور جدید کے محبوب و مقبول طرز حکومت یعنی جمہوریت کو، جس میں غلط یا صحیح بہرحال نظری طور پر حاکمیت کے حامل قرار پاتے ہیں جمہور، تعبیر کیا جائے دین الجمہور کے الفاظ سے۔ یہ تیسرا لفظ بھی اب آپ کے سامنے رہنا چاہیے۔ آج کا دین جو ہے وہ دین جمہور، وہ حقیقت میں دین جمہور ہے یا نہیں ہے یہ تو چھوڑ دیجئے کہ امریکہ میں بھی وہ سارے اختیار جو ہے وہ سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہے، پاکستان میں وہ سارا اختیار جو ہے وہ جاگیرداروں کے ہاتھ میں ہے، بالفعل کیا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن یہ کہ نظری اعتبار سے ساورنٹی مانا جاتا ہے کہ یہ بلانگ کرتی ہے پیپل کو، ماسز کو، پاپولر ساورنٹی، تو وہ دین الجمہور ہے۔ اس کے تحت جو نظام بنے گا وہ ایک مکمل دین ہوگا،
اور وہ دین جو ہے نظام اطاعت، کیونکہ جمہور کو اس کے اندر آخری سند حاصل ہے اختیار کی، لہذا وہ دین جمہور ہوگا۔ البتہ قرآن حکیم میں دین کی ایک دوسری نسبت و اضافت بھی بکثرت وارد ہوئی ہے، جسے اضافت مجازی قرار دیا جانا چاہیے، جیسے دینی یا دینکم یا دینہم، اور یہ اس اعتبار سے ہے کہ انسان نے جس نظام اطاعت کو قبول کر لیا ہو یا جس کے تحت وہ زندگی گزار رہا ہو، وہ گویا اس کا دین بن گیا۔ اسی مجازی نسبت کی مثال ہے اس مشہور دعا میں، دعا کے الفاظ میں کہ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام اصلاً تو دین اللہ ہے، لیکن مجازاً دین محمد بھی ہے، اس اعتبار سے کہ اس دین کے لانے والے وہی ہیں، فداہ آباؤنا و امہاتنا۔ حاصل کلام یہ کہ دین حق سے مراد ہے دین اللہ، یعنی وہ نظام زندگی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کلی و مطلقہ کی بنیاد پر قائم ہو، اور یہ دراصل خاتم النبیین اور آخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا شدہ اتمامی اور تکمیلی صورت ہے اس میزان کی جو تاریخ انسانی کے مختلف ارتقائی مراحل پر قدر مختلف صورتوں میں عطا ہوتی رہی تھی سابق رسولوں کو علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی یہ سمجھیے کہ پہلے رسولوں کے لیے لفظ دین حق استعمال نہیں کیا، میزان، یعنی جو بھی ابتدائی احکام دیے جاتے رہے ان میں بھی ایک توازن تھا۔ معاشرتی جو بھی معاملات تھے، ابھی سوشل ایولیوشن کا پروسیس اس درجے تک نہیں پہنچا تھا، اسٹیٹ کا کانسیپٹ ابھی دنیا میں نہیں تھا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ صرف ابھی قبائلی زندگی ہے، بس سردار قبیلہ جو ہے بس وہی ہے کہ جس کا حکم مانا جا رہا ہے۔ ریاست کا تصور جو ہے یہ بہت ہی ریسنٹ ہے، اسٹیٹ کا کانسیپٹ۔ اس سے پہلے اگر تصور تھا تو حکومت کا تھا، ریاست کا نہیں تھا۔ آج ہمیں معلوم ہے کہ حکومت جو ہے وہ تو در حقیقت ریاست کا ایک ادارہ ہے، تین میں سے ایک پلر۔ ریاست کے تین بڑے بڑے پلرز ہیں، ایگزیکٹو بھی ہے، جوڈیشری بھی ہے اور لیجسلیچر بھی ہے۔ تو ایگزیکٹو کو حکومت ہم کہتے ہیں، اور حکومت کو بدلنا یا بنانا یہ گویا کہ آج کے اس دین جمہور کے اعتبار سے جمہور کا حق ہے۔ وہ حق کیسے ایکسرسائز ہو سکتا ہے یہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ ان کا حق تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو ریاست کا یہ تصور جب تک نہیں تھا، اس وقت تک جو ہے گویا کہ کمانڈمنٹس دیے گئے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ نہ کرو وہ کرو، یہ نہ کرو وہ کرو، اور ان کے اندر ہی انسان کی اجتماعی زندگی کے لیے جو توازن درکار تھا، جو بیلنس درکار تھا، وہ انہی کے اندر تھا، تو اس کو المیزان کہا گیا۔ لیکن یہ میزان اب آ کر ایک دین الحق کی شکل میں مکمل ضابطۂ زندگی ہر اعتبار سے، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم جو ہر اعتبار سے متوازن ہے اور معتدل ہے اور عدل و قسط پر قائم ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ ہے وہ اتمامی و تکمیلی شان۔ اور اس اعتبار سے اس کی حیثیت اس نظام عدل اجتماعی کی ہے جس میں ہر ایک کے حقوق و فرائض کا صحیح تعین کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ قائم رہیں اس نظام قسط پر۔ یہ آیت اس آیت کا آخری حصہ ہے۔ یہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے وہ میزان اس لیے اتاری کہ لوگ عدل اور انصاف پر قائم رہیں۔ تو جیسے جیسے سوشل ایولیوشن کا پروسیس چل رہا تھا، ابتدائی احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کیا احکام دیے گئے، ہمارے پاس اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آج بعض لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے، مسٹر ڈوبائس ہیں ایک فرینچ کہ جنہوں نے بڑی 40 برس تک محنت کی ہے انڈین اسکرپچرز پر، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہندوستان میں جو منو کا تصور ہے وہ مہانو حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ در حقیقت کے جو مہا تو گریٹ کے لیے آتا ہے، دی گریٹ اینڈ گرینڈ۔ نوح، وہ نوح کا لفظ ہے کہ جو بدلا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر یہی ہے کہ ایک کشتی کے اندر 8 رشی جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ آئے تھے، بہت بڑا سیلاب آیا تھا، اس میں وہ رشی جو بچے ہیں وہ یہاں آئے ہیں، ان میں سے کوئی صاحب پہنچے ہیں، اور پھر وہاں پر جو ہے، اور منو سمرتی غالباً جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو اس وقت کی ابتدائی تعلیمات تھی۔ پھر حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ صرف فطرت کے بارے میں چند اصول ان کو بتائے گئے۔ اس کے بعد جو ہے اصل میں پہلی مرتبہ جو ہے جس کو کتاب کہا ہے قرآن مجید نے، وہ تورات ہے، اس لیے کہ اس میں پھر احکام شریعت ہیں۔ لیکن وہ بھی چونکہ ابھی بہت ہی یوں سمجھیے کہ پریمیٹو سٹیج پر تھا جو سوشل ایولیوشن کا پروسیس ہے،
لہذا ابھی اس کو آنا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جبکہ یہ بعد میں ہم پڑھیں گے کہ سوشل ایولیوشن کا پروسیس اس مقام پر پہنچ گیا کہ اب اسٹیٹ کا کانسیپٹ، ریاست، ایک ہماگیر ادارہ جو شہریوں کی زندگی کو گویا کہ منضبط کرنے والا ہے اور ہر اعتبار سے کنٹرول کرنے والا ادارہ ہے، وہ چونکہ وجود میں آنے والا تھا، لہذا ایک مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آخری بعثت کے لیے وقت کی تعیین و انتخاب میں حکمت ہے۔ مزید غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ختم نبوت، اتمام نعمت شریعت اور تکمیل دین حق کے لیے وقت کے انتخاب میں جو حکمت الہی کار فرما ہے، اس کی جانب بھی انہی دو الفاظ سے رہنمائی ملتی ہے۔ اس لیے کہ بعثت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا زمانہ نوع انسانی کی تاریخ کا وہ دور ہے جس میں دو ہی اعتبارات سے نسل انسانی گویا عہد طفولیت سے نکل کر بلوغ کو پہنچی تھی۔ نمبر ایک اس اعتبار سے کہ عقل انسانی اپنی پختگی کو پہنچ گئی تھی اور انسان بحیثیت انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا سوچ چکا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ نسل انسانی عقلی و فکری اعتبار سے بالغ ہو گئی تھی۔ محترم پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم و مغفور، جنہوں نے مذاہب عالم، فلسفہ، تصوف اور علم کلام کا نہایت وسیع مطالعہ کیا، گواہی دیتے ہیں کہ تاریخ انسانی کے 1200 سال یعنی 600 سال قبل مسیح سے 600 سال بعد مسیح تک کا عرصہ فکر انسانی کے عہد طفولیت سے نکل کر عقل و شعور کی پختگی تک پہنچنے کا زمانہ ہے۔ چنانچہ اس عرصے کے دوران میں تمام مذاہب عالم بھی پیدا ہو چکے تھے اور تمام مکاتب فلسفہ بھی وجود میں آ چکے تھے۔ اس کے بعد مادی علوم نے ضرور ترقی کی ہے اور انسانی معلومات کا دائرہ یقیناً نہایت وسیع ہوا ہے، لیکن فکر کے میدان میں ہرگز کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ چنانچہ نہ کوئی واقعتاً نیا مذہب وجود میں آیا، نہ حقیقتاً جدید مکتب فکر یا مدرسہ فلسفہ، اور فلسفہ جدید کے نام سے بھاری بھرکم عنوانات اور اصطلاحات کے ساتھ جو مکاتب فکر سامنے آئے ہیں، ان کی حیثیت نئی بوتلوں میں پرانی شراب کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ میں نے تو یہاں صرف جو ہے حوالہ دیا ہے پروفیسر یوسف چشتی کا، لیکن پروفیسر شریف صاحب نے جو ہسٹری آف فلسفی نامی کتاب لکھی ہے، انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ 1200 سال نوع انسانی کی تاریخ میں بہت پروفاؤنڈ ہے، پروڈکٹیو ہے فلسافیکل تھاٹ کے لیے۔ یہاں پہ پھر میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ایک ہے سائنٹیفک نالج، فزیکل سائنسز کا نالج، وہ تو تسلسل کے ساتھ بڑھتا چلا آ رہا ہے اور اب بھی بڑھ رہا ہے اور نامعلوم اور کہاں تک جائے گا۔ اس کو تو آپ کسی جگہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی آخری حد ہو گئی ہے۔ اگر آج سے 50 برس قبل کے انسان کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت کم معلومات رکھتا تھا، تو آج سے 50 برس کے بعد کا انسان ہمارے بارے میں سمجھے گا کہ یہ بالکل جاہل لوگ تھے، ان کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ اتنی تیزی کے ساتھ ایکسپلوژن ہو رہا ہے۔ یہ جو فزیکل سائنسز کا علم ہے، جو ایکوائرڈ نالج ہے انسان کے لیے، جو اپنے سمع اور بصر سے اور پھر عقل کے اس کمپیوٹر کو استعمال کر کے وہ نتیجے نکالتا ہے، یہ تو مسلسل چلا آ رہا ہے۔ اور یہ علم الاسماء جو حضرت آدم علیہ السلام میں ودیعت کر دیا گیا تھا، یہ اس کی ایکسفولیشن ہے۔ جیسے کہ آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہوتا ہے لیکن کئی سال میں جا کر وہ آم کا درخت مکمل ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ علم جو ہے حضرت آدم کے اندر ودیعت کر دیا گیا، یعنی اس علم کے حصول کے جو ذرائع تھے وہ حضرت آدم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیعت کر دیے۔ البتہ اب اس کے ذریعے سے وہ علم جو ہے پھیلتا چلا جا رہا ہے اور نہ معلوم کہاں تک جائے گا۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ البتہ جو فلسافیکل تھاٹ ہے کہ انسان نے غور کرنا شروع کیا، یہ کل کائنات ہے کیا؟ اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت مسیح سے 600 برس قبل، یعنی آج سے 2500 برس قبل، سائنسی معلومات کتنی کم تھی انسان کے پاس؟ بہت کم، نہ ہونے کے برابر۔ لیکن پھر بھی فلسفی بیٹھا غور کر رہا تھا کہ یہ کائنات ہے کیا، میں کون ہوں، زندگی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، وجود کیا ہے، زندگی کا معال کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، آخر کیا کر رہے تھے؟ یہ آپ کے سقراط صاحب کیا فرما رہے تھے، افلاطون کیا کر رہا تھا، اور یہ ارسطاٹل صاحب، ارسطو بھی حضرت مسیح سے 300 برس پہلے ہے۔ پھر ادھر جو ہے چین کے اندر کنفیوشس، اور 300 برس پہلے ہی ارسطو، یہ حضرت مسیح سے گوتم بدھ بھی تھے، مہاویر بھی تھے۔
تو یہ انسان نے سوچنا شروع کر دیا تھا، یہ کائنات ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ خود بخود وجود میں آ گئی ہے یا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ پیدا کرنے والا ہے تو وہ ہے کون؟ ہم اس کا کوئی علم حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس تک ہماری کوئی رسائی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ پھر یہ کہ زندگی، یہ تو ہمیں معلوم ہے پیدا ہو گئے اور مر جائیں گے، لیکن پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے ہم؟ بولڈ فرام دی بلو کہیں سے آ گئے ہیں یا کوئی وجود ہمارا تھا؟ اور یہ کہ مرنے کے بعد ڈیتھ دی اینڈ آف اوور ایگزسٹنس، یا یہ کہ اس کے بعد بھی ہمارا کوئی وجود ہے؟ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، علم کسے کہیں گے؟ یہ سارے شعبے جو ہیں سائنس کے، وہ ایپسٹیمولوجی ہو، فلسفی کے یہ سارے شعبے ہیں، ایتھکس ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اخلاقی ویلیوز جو ہیں کوئی مستقل ہیں یا ایسے ہی صرف زمانے کے ساتھ ہی ان کے اندر تبدیلی آتی رہتی ہے؟ تو فلسافیکل تھاٹ جو شروع ہوا ہے انسان کا 600 قبل مسیح میں، اور ان فلسفیوں کا کہنا یہ ہے کہ 600 بعد مسیح تک جو کچھ انسان سوچ سکتا ہے بحیثیت انسان سوچ چکا تھا۔ اس سے آگے ظاہر بات ہے کہ فلسفے کی آگے رسائی ہے ہی نہیں۔ آگے جو بھی رسائی ہو رہی ہے وہ آپ کی جو سائنس کی معلومات ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ مثلا یہ کہ آج تک ہمیں یہ معلوم نہیں کہ زندگی کسے کہتے ہیں۔ ہم نے یعنی مائکروسکوپ بھی ایجاد کر لی ہے، ایک ایک سیل کو دیکھ لیا ہے، جینیٹکس کے اندر پہنچ گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن اس ہمارے جسم میں زندگی کا تعلق کس آرگن سے ہے، کہاں متعلق ہے؟ نیند کس بلا کا نام ہے؟ کہاں سوئچ ہے کہ جو آف اگر کر دیا جائے تو آدمی سو جائے، آن کر دیا جائے تو جاگ جائے؟ کچھ پتہ نہیں۔ تو کچھ حقائق وہ ہیں کہ جن تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکے گی، وہ علم غیب کے مسائل ہیں۔ جتنا انسان فلسافیکل ایشوز پر سوچ سکتا تھا 1200 سالوں میں سوچ چکا۔ بلکہ یہ واقعہ میں آپ کو سنا دوں کہ کرشن نگر میں جب میں مطلب تھا اور چشتی صاحب آیا کرتے تھے، تو ایک روز انہوں نے گہرے تاثر کے ساتھ یہ الفاظ کہے کہ انسانی سوچ، فلسافیکل سوچ جو تھی بس وہ 1200 برس کی ہے، 600 قبل مسیح سے 600 بعد مسیح، اس کے بعد کوئی فلسفہ نیا پیدا نہیں ہوا۔ یہ سارے ایگزسٹانشلزم اور امپیریسزم اور لاجیکل پازیٹیوزم، یہ سارے وہ کہتے ہیں، میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ سارے فلسفے ہندوستان میں موجود تھے۔ 6 فلسفے ہیں ہندو، اور اس کے بعد گوتم بدھ کا اور مہاویر کا 8 فلسفے ہندوستان کی سرزمین میں رہے ہیں، اور دنیا کا کوئی فلسفہ ان سے باہر نہیں، صرف یہ کہ لیبلز نئے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اس کا تو پھر بڑا گہرا تعلق ہے ختم نبوت کے ساتھ۔ ان کا ذہن نہیں گیا تھا ادھر، لیکن چونکہ میری سوچ تھی ان دینی ایشوز کے اوپر، میں نے کہا اس کا بڑا گہرا تعلق ہے پھر ختم نبوت کے ساتھ، کہ انسان بحیثیت انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا جب سوچ چکا۔ 610 عیسوی میں وحی شروع ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اور اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ خود حضور نے غار حرا میں جو وقت گزارا ہے، وہ کئی مہینے ہیں یا کتنا ہے، تفاصیل ان کی ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے۔ یہ تو آتا ہے کئی دن متواتر آپ وہاں ٹھہرا کرتے تھے، قیام فرماتے تھے، حضرت خدیجہ جو ہے کچھ کھانے پینے کا سامان باندھ دیتی تھی، تو وہاں پر آپ گوشہ عزلت میں رہتے تھے۔ اور یہ الفاظ بھی آئے ہیں، یتحنث فی، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ جب آپ کی عمر 40 برس کے لگ بھگ ہوئی، حبب الیہ الخلا۔ ظاہر بات ہے کہ حضور نے حضرت عائشہ کو بتایا ہوگا، ورنہ حضرت عائشہ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی ہوں گی جب کا یہ واقعات ہیں۔ تو آپ کو خلوت گزینی محبوب ہو گئی، فکان یخلو بغار حرا، غار حرا میں جا کر آپ خلوت گزینی اختیار فرماتے تھے۔ یتحنث فی، تحنث کرتے تھے۔ اب تحنث کس بلا کا نام ہے؟ حنس کہتے ہیں گناہ کو، اور تحنث باب تفعیل میں یہ ازالے کے لیے گناہ کو دور کرنا، ازالہ گناہ، یا یہ کہ کسی غلط شے کو دور کرنا۔ لیکن یہ کہ وہ تحنث کیا تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو تمام شارحین حدیث اس پر متفق ہیں، کان صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار۔ غار حرا میں آپ کی عبادت غور و فکر، سوچ بچار پر مشتمل تھی۔ ظاہر بات ہے آپ کسی نبی کے امتی نہیں تھے، کوئی آپ کے پاس وہ کوئی کتاب نہیں تھی، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا۔ غور و فکر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سارے غور و فکر کا مرحلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ہے۔ جہاں تک انسان بحیثیت انسان پہنچ سکتا ہے آپ پہنچے ہیں، اور پھر وہ دروازہ کھولا ہے، اور پھر یہ کہ وحی کا دروازہ شروع ہوا ہے۔ تو یہ گویا کہ اس اعتبار سے اس وقت کا انتخاب، اسی وجہ سے حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ آپ کو انجیل میں ملیں گے۔ یہ جو خاص طور پر جو آخری دن ہیں ان کے اور آخری وقت انہوں نے اپنے حواریین کے ساتھ گزارا ہے، اس میں الفاظ آتے ہیں کہ مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت سے باتیں کرنی تھیں،
لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے. جب وہ فارکلیت آئیں گے تو وہ تمہیں سب کچھ بتائیں گے. یہ پیراکلیٹ اور پیریکلوٹوس یہ ایک لفظ ہے کہ جس کو پھر عیسائیوں نے انجیل کے اندر بڑی گردان اس کی ہے، بہت ادھر سے ادھر جو ہے اس کو بدلنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ اس کا صحیح مفہوم بنتا ہے محمد دی پریزڈ ون. لیکن اس لفظ کو انہوں نے بہت سی شکلیں تبدیل کر کے چاہا ہے کسی طریقے سے اس اصل مفہوم سے اس کو ہٹا دے. تو فارقلیت کی جو اصل میں انجیل کے اندر آیت ہے وہ یہی ہے کہ مجھے ابھی بہت سی باتیں کرنی تھی لیکن ابھی تم تحمل نہیں کر سکو گے. ابھی اس لیول پر انسان کا فکر اور انسان کی سوچ جو ہے اس کا ذہنی ارتقاء اس سطح پر نہیں آیا ہے، بلوغت ذہنی و فکری کے اس مرحلے تک انسان نہیں پہنچا ہے کہ اس بات کا تحمل کر سکے. جب وہ فارقلیت آئیں گے تو تمہیں سب کچھ بتائیں گے. اب اگر یہ صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ 7ویں صدی عیسوی ہی موضوع و مناسب تھی اس کے لیے کہ نوع انسان را پیام آخرین یعنی قرآن حکیم الہدا بنا کر نازل کر دیا جاتا اور اس کی ابد الآباد تک حفاظت کا انتظام اور اہتمام بھی کر دیا جاتا تاکہ نوع انسانی کی فکری رہنمائی کا مستقل سامان ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم ان دعوی کے ساتھ نازل ہوا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وبالحق انزلناہ وبالحق نزل. اس قرآن کو ہم نے حق ہی کے ساتھ نازل کیا اور حق ہی کے ساتھ وہ نازل ہوا. اس میں جو خطابت کا انداز ہے، جو زور کلام ہے، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، یہ قرآن ہم نے نازل کیا حق کے ساتھ اور یہ خود نازل ہوا حق کے ساتھ. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اور اس نے پوری نوع انسانی کو بار بار چیلنج کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. افسوس کہ تاحال قرآن حکیم کے وجوہ اعجاز میں سے اصل توجہ صرف اس کے ادبی و لغوی محاسن اور انداز و اسلوب کی مٹھاس گویا کہ فصاحت و بلاغت ہی پر صرف کی جاتی رہی ہے. اب اس پر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. وجوہ اعجاز القرآن، اعجاز کا وہ لفظ میں بیان کر چکا ہوں، عاجز کر دینے والی شے. قرآن کس کس اعتبار سے معجزہ ہے اس پر پوری تصانیف ہے. وجوہ اعجاز القرآن، قرآن کے معجزے ہونے کے کون کون سے پہلو ہیں. ان میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس وقت قرآن نازل ہوا ہے اس وقت یقیناً اس کے اعجاز کا سب سے نمایاں پہلو اس کی ادبیت، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کی مٹھاس، یہ وہ شے تھی کہ جس نے گویا کہ تمام عرب کو جو ہے مبہوت کر دیا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت لبید رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو سبع معلقہ کے شاعر ہیں، آخری شاعر ہیں ان 7 شاعروں میں سے کہ جنہیں وہ ملک الشعراء کا خطاب دیا گیا اور جن کو سجدہ کیا تمام شعراء نے. ان کے ہاں یہ قاعدہ تھا کہ ہر سال جو ہے ان کا جو میلہ ہوتا تھا بڑا اوقاس کا، اس میں مختلف شعراء آتے تھے، اپنے قصائد پیش کرتے تھے اور جس کا قصیدہ سمجھا جاتا تھا کہ سب سے چوٹی کا ہے اس کو باقی تمام شعراء سجدہ کرتے تھے اور اس کے قصیدے کو خانہ کعبہ پر لٹکا دیا جاتا تھا پورے سال بھر کے لیے کہ یہ ہمارا ہی از دی پوئٹ آف دی ایئر، اس سال کا سیلیبریٹڈ پوئٹ یہ ہے. آخری ہیں حضرت لبید، وہ ایمان لے آئے اور حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کہا کہ لبید اب آپ شعر نہیں کہتے. ان کا جواب تھا اب بعد القرآن، کیا اب قرآن کے بعد بھی اس کا کوئی امکان ہے کہ کوئی شخص کچھ کہنے کی کوشش کرے؟ میں کوئی کہنے کی اور کوئی سخن سازی کی کوشش کروں قرآن کے بعد؟ یہ تھا معاملہ کہ جس نے واقعتاً عربوں کو جو ہے وہ ششدر کر دیا کہ یہ انسانی کلام نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کے وجوہ اعجاز صرف اس کی ادبیت میں اور فصاحت اور بلاغت اور عذوبت کے اندر منحصر ہے. اس میں تو اصل پہلو آئے گا، اس کا فلسفہ ہے، اس کی حکمت ہے، اس کا انسانی زندگی کے مشکل ترین اور پیچیدہ ترین مسائل کا جو حل اس نے دیا ہے. آج کے دور میں اس کا جو اصل مسئلہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جیسے جیسے انسانی تمدن کی پیچیدگیاں جو ہیں وہ پیچ در پیچ ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان پیچیدگیوں کا حل ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ چیز ہے در حقیقت کہ جس کو آج کے دور میں ضرورت ہوگی. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ عربی زبان کے معجزہ ہونے کے اعتبار سے کسی بھی غیر عرب انسان کے لیے تو ممکن بھی نہیں ہے کہ اس کی فصاحت و بلاغت کا صحیح اندازہ کر سکے. یہ تو انہی کے لیے، اور خاص طور پر وہ بھی اس دور کے لوگ کہ جس دور میں قرآن نازل ہوا ہے. آج کے تو بہت کم لوگ ہوں گے عربوں میں بھی کہ جو قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت سے
اس لیے کہ ان کی زبانیں اپنے اپنے ملکوں کے اندر بہت بدل چکی ہیں. وہ قرآن مجید کی عربی جو ہے وہ ان کے ہاں صرف وہ تصنیف و تعلیف میں استعمال ہوتی ہے، ورنہ عام انسان جو ہے وہ جس عربی میں بات کرتے ہیں وہ ایک ملک کے عرب دوسرے ملک کے عربوں کی بات نہیں سمجھتے. زبانیں بہت بدل چکی ہیں، سلینگز کی شکل اختیار کر چکی ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال غیر عرب انسان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اس کی فصاحت و بلاغت کا صحیح اندازہ کر سکے. تو اس پر بحث کی ہے اس میں. افسوس کے تاحال قرآن حکیم کے وجوہ اعجاز میں سے اصل توجہ صرف اس کے ادبی اور لغوی محاسن اور انداز و اسلوب کی مٹھاس گویا فصاحت و بلاغت ہی پر صرف کی جاتی رہی ہے، اور ساری بحث الفاظ کی موزونیت، تراکیب کی چستی اور اصوات کے آہنگ ہی کے گرد گھومتی ہے. اور اس کے فکر کی جانب کوئی توجہ ہوئی بھی ہے تو نہایت گونڈے انداز میں، بئی طور کہ کبھی ارسطو کی منطق کو اس پر حاکم بنا کر لا بٹھایا گیا، اور کبھی جدید سائنسی نظریات کی بیڑیاں اس کے قدموں میں ڈال دی گئیں. جدید سائنسی نظریات کی بیڑیاں سر سید احمد خان نے ڈالی، ارسطو کی منطق ہمارے سارے متکلمین نے اس کی بیڑیاں اس کو پہنائیں، اور کبھی جدید سائنسی نظریات کی بیڑیاں اس کے قدموں میں ڈال دی گئیں، درا حالے کہ ابھی وہ خود نہایت خام اور ناپختہ حالت میں تھے. واضح رہنا چاہیے کہ قرآن اصلاً الہدا ہے، اور اس کا اصل اعجاز اس کی فکری و عملی رہنمائی ہی میں مضمر ہے. اس لفظ الہدا کے حوالے سے سمجھیے، الہدا ہدایت، رہنمائی، اس کا اصل اعجاز فکری اور عملی رہنمائی ہی میں مضمر ہے. اور یہ انسان کو اس وقت عطا کیا گیا جب فکر انسانی بطور خود ایز سچ اپنی آخری بلندیوں کو چھو چکی تھی. گویا انسان عقلی اور فکری اعتبار سے بالغ ہو گیا تھا. اس میں ایک نقطہ جو یہاں بحث نہیں ہوئی ہے اس پر اس کو مٹا دو، اس کو اور نوٹ کر لیجئے کہ اسی سے متعلق ہے قرآن کو محفوظ کر دینا. قرآن کا متن کیوں محفوظ ہوا اور تورات کا کیوں نہیں ہوا؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو کیا تورات اللہ نے نازل نہیں کی تھی؟ اس آیت کا پہلا ٹکڑا تو تورات پر بھی اپلیکیبل ہے، زبور پر بھی اپلیکیبل ہے، انجیل پر بھی اپلیکیبل ہے. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، قرآن مجید میں ہم نے تورات نازل کی تھی جس میں ہدایت بھی تھی، لیکن ہدن ہے، فیہا ھدی ونور. الہدا اور شے ہے بالکل، لیکن یہ کہ ہدن ہدایت تو تھی، اس میں نور بھی تھا. ہم نے انجیل نازل کی فیہ ھدی ونور، اس میں بھی ہدایت اور نور تھا. اس کو کیوں نہیں پروٹیکشن دی گئی؟ اس لیے کہ ابھی آخری ہدایت نامہ آنے والا تھا. یہ انٹرم پیریڈز کے لیے، عبوری دور کے لیے ہدایت نامے ہیں. الہدا آنے والی ہے. جب وہ الہدا آئی ہے تو اس کو پروٹیکشن دی گئی. ختم نبوت کے یہ ذرا چند مظاہر اس میں نوٹ کر لیجیے، بلکہ تکمیل نبوت و رسالت. پہلی بات ہے عالمی رسالت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پہلے اور آخری رسول ہیں جو تمام انسانوں کے لیے بھیجے گئے. آپ سے پہلے کوئی رسول پوری نوع انسانی کے لیے نہیں بھیجا گیا. الی مدین اخاہم شعیبا، الی عاد اخاہم ہودا، الی ثمود اخاہم صالحا، سب اپنی اپنی قوموں کی طرف. یہاں تک کہ حضرت مسیح علیہ السلام رسولاً الی بنی اسرائیل، قرآن مجید کی نص قطعی ہے، وہ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کی طرف، تمام انسانوں کی طرف نہیں. اور حضرت مسیح کا قول موجود ہے کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا. اور اپنے حواریین کو جب تبلیغ کے لیے بھیجا ہے آپ نے تو ہدایت کی ہے کہ غیر اسرائیلی کے سامنے تمہیں یہ دین پیش نہیں کرنا. یہ تو سینٹ پال نے بعد میں کیا ہے، اس کو تبلیغی مذہب بنایا ہے، ورنہ یہ تبلیغی مذہب جو اس کا تھا معاملہ وہ صرف یہود کے لیے تھا. صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اس کا تعلق ہے سائنسی ترقی کے ساتھ. یعنی جیسے ہی انسان کا یہ سائنٹیفک نالج بڑھا ہے، فاصلے کم ہوتے گئے. اس سے پہلے فزیکلی امپاسبل تھا کہ کسی ایک انسان کی دعوت تمام انسانوں تک پہنچ جائے.
ایبسولوٹلی امپاسبل. یہ دور تھا کہ جب کہ اب انسان وہاں کھڑا ہوا تھا ایٹ دی تھریش ہولڈ. وہ سمجھیے ڈیوڑی پر آ چکا تھا اس دور کے کہ جب کہ یہ دنیا سکڑ کر چھوٹی سی ہو جانے والی تھی. اس کا تعلق اس سے سائنسی ترقی سے. پہیے ایجاد ہوئے اور پہیوں کے بعد جو بھی انسان کی کے اندر جو ہے نقل و حرکت اس کے تمام معاملات جو ہے وہ بڑھتے چلے گئے. اس کا تعلق عالمی رسالت کا اس سے ہے کہ اب انسانوں کو ایک نبوت پر جمع کرنا فزیکلی پاسبل ہوا ہے جبکہ اس سے پہلے یہ امپاسبل تھا. دوسرا الہدا کی تکمیل اور اس کے لیے لفظ آتا ہے اتمام نور واللہ متم نورہ اور اس کی حفاظت کرنا. تورات کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا, انجیل کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا, قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا. اس لیے کہ اب الہدا کامل ہو گئی اور کھڑکی اب وحی کی بند ہو جانی ہے ہمیشہ کے لیے. اب اگر اس کی حفاظت نہ کی گئی تو پھر لوگوں کے لیے ہدایت کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہے گا. اسی پر میں نے تقریر کی تھی ایک مرتبہ ختم نبوت کے موضوع پر, جس کا کہ پھر جواب دینا پڑا تھا مرزا طاہر احمد کو. پورے ایک کیسٹ کے اندر اس نے کوشش کی کہ ایک ایک بات کا جواب دے. میں نے کہا تھا کہ یہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے, کسی قادیانی سے آپ یہ پوچھئے کیا قرآن مجید میں ہدایت کامل ہو گئی یا نہیں, کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہوئی؟ کیا قرآن مجید محفوظ ہے یا نہیں؟ اگر قرآن میں ہدایت مکمل ہو گئی اور ہدایت محفوظ ہے تو اب مجھے عقلی کوئی اور منطقی دلیل بتائی جائے کہ پھر وحی کی کھڑکی کیوں کھلی رہے. اللہ تعالیٰ تو بلا ضرورت کوئی کام نہیں کرتا. کار عبث اللہ کی شان سے بعید ہے. جب تک ابھی وہ ہدایت ارتقائی مراحل طے کر رہی تھی کھڑکی کھلی ہوئی تھی. انٹرم پیریڈ کے ہدایت ناموں کو حفاظت بھی نہیں دی. اب آگے آنے والا ہے مہیمن علیہ, کتاب کی مہیمن نگران, یہ لاسٹ ایڈیشن کمپلیٹ ایڈیشن آنے والا ہے, اس کی حفاظت کریں گے. تو حفاظت قرآن اور قرآن میں ہدایت کی تکمیل یہ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے. کوئی شخص کہے کہ قرآن مجید میں ہدایت مکمل نہیں ہوئی, یا یہ کہے کہ وہ ہدایت مکمل تو ہو گئی تھی گم ہو گئی, تب تو منطقی طور پر وحی کی کھڑکی کھلی رکھنے کا امکان ہے. اگر ہدایت خداوندی قرآن میں مکمل ہو گئی اور اگر قرآن محفوظ ہے تو کوئی منطقی جواز نہیں ہے کہ وحی کی کھڑکی کھلی رکھی جائے. اور یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ نبوت کا دعویٰ تو بہت دیر میں کیا. غلام احمد قادیانی نے پہلے اجرائے وحی ہی کی بحث شروع کی تھی کہ وحی کا سلسلہ جاری ہے, وحی کیسے ختم ہو سکتی ہے, وحی تو نعمت ہے, وحی تو رحمت ہے, اللہ کی ہدایت کا سلسلہ ہے, کیسے بند ہو سکتی ہے. اجرائے وحی جو ہے در حقیقت یہاں سے آگے بڑھ کر پھر اس نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا, وہ بالکل آخری زمانے میں کیا ہے. لیکن اس سے ہٹ کر یہ دلیل سب سے بڑی قطعی دلیل یہ ہے کہ اس کا جواب دیجئے کہ قرآن مجید میں ہدایت کامل ہوئی یا نہیں. اگر کامل ہو گئی تو آیا قرآن محفوظ ہے یا نہیں. اگر دونوں کا جواب یہ ہے کہ یہ کامل بھی ہے اور محفوظ بھی ہے تو کوئی منطقی دلیل, کوئی جواز نہیں ہے وحی کی کھڑکی کے کھلے رکھنے کی. تیسری چیز ہے نظام زندگی, نظام حق, نظام عدل اجتماعی. یہ ہے تکمیل دین. اب اس کو پڑھیں. آخری بعثت کے لیے وقت کے انتخاب میں دوسرا پہلو جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ 7ویں صدی عیسوی تک انسان کا اجتماعی شعور بھی پختہ ہو چکا تھا اور انسان کی حیات اجتماعیہ بھی ارتقاء کے جملہ مراحل طے کر کے گویا کہ اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی. چنانچہ انسان اولاً قبائلی زندگی اور اس کے بعد شہری ریاستوں سٹی سٹیٹس کے قیام کے مراحل طے کر چکا تھا اور عظیم سلطنتوں کے دور کا آغاز ہو چکا تھا. گویا حیات انسانی پر نظام اجتماعی کی گرفت پوری شدت کو پہنچ گئی تھی اور انسان کو تمدن و اجتماعیت کے نازک اور پیش در پیش مسائل سے سابقہ پیش آ چکا تھا. یہاں تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے
دیکھیے جب کبھی ہم غاروں میں رہتے تھے، ہمارے آباء و اجداد تھے، ہم ہی تھے، تو ہر شخص اپنے غار کا مالک ہے. آن دی منار کا فاولائی سروے، کوئی اجتماعی نظام نہیں، کوئی قانون نہیں، کہیں کوئی سڑکیں بنانی بھی نہیں ہے، کہیں کوئی لیمپ روشن بھی نہیں کرنا ہے کہ کوئی میونسپلٹی کی ضرورت ہو. تو ہر شخص اپنی مرضی کا مالک. جیسے جیسے اجتماعیت شروع ہوئی، انسان کی آزادی پر قدغنیں لگنی شروع ہو گئی. فریڈم جو ہے اب وہ شکنجے میں آئی. سب سے پہلی جو شکل ہے وہ قبائلی نظام ہے. اب آپ فلاں قبیلے میں پیدا ہو گئے ہیں، لہذا یہ اس کی رسمیں ہیں، آپ کو پوری کرنی ہوں گی، چاہے آپ کو پسند ہے چاہے نہیں پسند ہے. اس قبیلے کا یہ قانون ہے، آپ کو ماننا پڑے گا. اس قبیلے کا یہ شیخ ہے، اس کا اطاعت کرنی پڑے گی. اب انڈیویجول فریڈم جو ہے اب اس کے اوپر شکنجے آ رہے ہیں. اور یہ یہاں تک ہے کہ میں آپ کو مثال دے دوں کہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے جو مدینے میں آباد تھے، ان میں آپس میں یہ بات طے تھی کہ ایک اوسی کی جان کی قیمت خزرجی کی جان سے 1/3 ہے. یعنی اوسی اگر کوئی شخص خزرجی کو قتل کر دے گا تو فرض کیجئے کہ 300 اونٹ دینے پڑیں گے، اور خزرجی اگر کسی اوسی کو قتل کر دے گا تو 100 اونٹ پر گزارا ہو جائے گا. اب آپ سوچئے کہ اوس کا نوجوان اس کا خون کھولتا ہوگا کہ میری جان اس خزرجی کے جان کے مقابلے میں 1/3 ہے، ماننا پڑے گا. قبیلے نے معاہدہ کر لیا دوسرے قبیلے کے ساتھ، طے ہو گیا. تو جیسے جیسے اجتماعیت آئی ہے، انسان کی انفرادیت جو ہے وہ شکنجے کے اندر آتی چلی گئی. یہ رسم ہے، یہ ریت ہے، یہ تمہارا رواج ہے، یہ ہمیشہ سے چیزیں چلی آ رہی ہیں، پہلے کرنی ہوگی. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ زیادہ پریمیٹو سٹیج پر تھا اس سوشل ایولیوشن کے اعتبار سے، اس لیے کہ وہاں صرف ایک قبیلہ آباد تھا، صرف قریش. مکے میں کوئی غیر قرشی آباد نہیں ہو سکتا تھا. کوئی آتا تھا تو کسی قرشی کی امان لے کر، کسی قرشی کا امان لے کر وہاں رہے گا، اور اس امان جس نے دی ہے قرشی کو، اسے پورا اختیار اس کے اوپر حاصل ہوگا. چنانچہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو شہید کیا ابو جہل نے، وہ اصل میں مکے کے رہنے والے نہیں تھے، قرشی نہیں تھے، یمن سے آئے تھے. انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ آخری نبوت کا ظہور ہونے والا ہے اور مکے میں ہونے والا ہے. وہ مکے میں آئے ہیں. یہاں آ کر ابو جہل کا چچا تھا نہایت شریف النفس انسان، اس کی امان لے کر مکے میں رہے. اس کی کنیز تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے نکاح کیا ہے، جن سے پھر اللہ نے بیٹا دیا حضرت عمار. تو اب یہ 3 آدمیوں کا خاندان، حضرت یاسر، حضرت سمیہ اور حضرت عمار نوجوان. وہ چچا فوت ہو گیا، اب سارا اختیار جو ہے وہ اب ابو جہل کو حاصل تھا ان کے اوپر. یہی وجہ ہے کہ جس طرح بھی اس نے چاہا ستایا، جس طرح چاہا ٹارچر کیا، جس طرح چاہا شہید کر دیا. صرف یہ کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے برداشت نہیں کر سکے اس ٹارچر کو، تو کلمہ کفر کہہ کر جان بچا لی. لیکن دونوں ماں باپ جو ہیں وہ ڈٹے رہے، کھڑے رہے، جانتے تھے. تو یہ اصل میں حلیف تھے، نہ یہ غلام تھے اور نہ ہی یہ قرشی تھے. لیکن مکے میں صرف قریش رہ سکتے تھے جن کی کہ کوئی قانونی حیثیت تھی، ان کا دستوری حقوق تھا. یا پھر قریش کے غلام ہیں، وہ بھی پوری ملکیت ہے، یا قریش کے جو حلیف ہو کر کوئی اگر وہاں آباد ہے، اس کا بھی پورا اختیار جو ہے اس شخص کو ہے جس نے امان دی. لیکن مدینہ منورہ جو ہے اٹ واز ایٹ اے ہائر لیول سوشل ایولیوشن کے. یہاں 5 قبیلے رہ رہے تھے. 2 سنز آف دی سوائل جو عرب قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اگرچہ وہ بھی مدینے کے نہیں تھے، یہ بھی یمن سے آ کے آباد ہوئے ہیں. جب یمن میں وہ جو سیل ارم آیا ہے اور جس کے بعد تباہی آئی ہے، اس کے بعد یہ اوس اور خزرج آ کر آباد ہوئے مدینے میں. 3 قبیلے یہود کے آباد تھے. اب ان کی آپس میں حلیفی بھی تھی، اور آپس میں چونکہ جنگ رہی تھی اوس اور خزرج کے درمیان بہت زیادہ، اور وہ چیز جو ہے وہ کافی ایک سبب بنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر آنے کا، کہ وہ لوگ محسوس کر رہے تھے کہ ہمارے مابین کوئی ایسی شخصیت ہونی چاہیے کہ جو ہمارے معاملات کو طے کرانے والی ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اہتمام تھا جو ہو گیا تھا. بہرحال سٹی سٹیٹس پھر قائم ہوئیں جہاں 1 سے زائد قبیلے مل کر رہ رہے ہیں، اور وہ قبیلوں کا اپنا نظام انٹیکٹ ہوگا پورا، لیکن قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملہ کریں گے تو یہاں سے یوں سمجھیے کہ کانسٹیٹیوشن کا آغاز ہوا. اس لیے کہ 2 قبیلے، 3 قبیلے، 4 قبیلے ایک شہر میں رہتے ہیں، تو انٹر ٹرائبل جو ان کی ریلیشن شپ ہے وہاں سے وہ دستور بنا. اب اس سے آگے بڑھ کر سوشل ایولیوشن کا معاملہ وہی ہے کہ جو روم اور ایران کی عظیم مملکتیں قائم تھی.
اب جہاں مملکت قائم ہو گئی، آپ سوچئے کہ انسانی آزادی کتنی جکڑی گئی۔ کام کرے کاشتکار، خون پسینہ اس کا، فصل کے وقت آ جائے گا جاگیردار کا آدمی، لائنس شیئر وہ لے جائے گا، کچھ حصہ خود رکھے گا، کچھ بادشاہ کو دے گا۔ بادشاہ سٹینڈنگ آرمیز اس نے مہیا کی ہوئی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں فوج، ذرا کہیں کوئی سر اٹھائے گا اور اس کا جو ہے بھرکس نکال دیا جائے گا۔ اب انسان جو ہے اس طریقے سے شکنجوں کے اندر کسا ہوا ہے۔ اب اسی طریقے سے صنعت و حرفت ہے، بیچارہ کوئی بیٹھا ہوا کپڑا بن رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کا جتنا چاہے اس کے اوپر ٹیکس لگائیں، جاگیردار جتنا چاہے اس سے لے گا، وہ سب کے سب جو ہیں سرف سے وہ ان کے غلام ہیں، گویا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دور ہے جبکہ دنیا میں یہ دو عظیم مملکتیں جزیرہ نماء عرب کے سر پر تھیں۔ جزیرہ نماء عرب جو ہے نیچے آ کر اوپر آپ دیکھیے کہ ایک شام عرب ہے اور ایک عراق عرب ہے۔ عراق عرب پر ایرانیوں کا قبضہ، شام عرب پر رومیوں کا قبضہ۔ تو یہ دو جو اس وقت کی سپر پاورز تھیں، سلطنت کسریٰ، سلطنت روما، وہ آ کر گویا کہ عرب کے سر کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تھا، رستم جو سپہ سالار ایران تھا، اس نے کہا یہ آپ لوگ کیوں ہم پر حملہ آور ہو گئے؟ یہ نوٹ کر لیجئے کہ روم سے تو پھر بھی جنگ کرنے کا جواز پیدا ہو گیا تھا، اس لیے کہ سلطنت روما کا باج گزار تھا شاہ غسان، جس نے کہ حضور کے ایلچی کو شہید کیا، اور چونکہ سفیر کا یا ایلچی کا قتل جو ہے وہ تو گویا کہ ایک طرح کا اعلان جنگ ہے، تو حضور نے پھر فوج بھیجی، جنگ موتا ہوئی، 3000 کے لشکر کا مقابلہ 1 لاکھ سے ہو گیا۔ حضرت زید ابن حارثہ شہید ہوئے، حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ شہید ہوئے، پھر حضرت خالد بڑی مشکل سے، بڑی ہوشیاری سے اس کو نفری کو بچا کر لے آئے، تو یہی بہت بڑی بات تھی۔ پھر حضور نے جو ہے فوج کشی کی ہے، 30,000 بلکہ بعض روایات میں 40,000 کی تعداد میں پھر آپ نکلے ہیں۔ 30,000 تو اصل میں کمبیٹنٹس تھے، اور اس کے علاوہ جو دیکھ بھال کرنے والے اونٹوں کے اور یہ وہ جو سپورٹنگ تھے وہ 10,000 مزید تھے۔ بہت بڑا لشکر لے کر آپ گئے ہیں، لیکن یہ کہ اس وقت ہرقل جو ہے اس کو محسوس ہو گیا تھا اور وہ مقابلے پہ نہیں آیا۔ تو سلطنت روما کے ساتھ تو پھر بھی کوئی سبب ہو گیا ٹکراؤ کا، سلطنت ایران کے ساتھ کیا تھا؟ ایران کے بادشاہ نے حضور کے ایلچی کو شہید نہیں کیا، اسی لیے پوچھا اس نے، رستم نے، کہ آپ ہم پر کیوں حملہ آور ہو گئے؟ پہلے بھی آپ لوگ آیا کرتے تھے، چونکہ ہوتا ہے دنیا میں ہمیشہ یہ ٹرائبل ریڈز ہوتی ہیں، صحراؤں میں اور سطح مرتفع کے علاقے جو ہیں وہ سیٹلڈ علاقے جہاں پر کہ خوب کاشت ہو رہی ہو، وہاں پر پیداوار ہوتی ہے، تو یہ لوگ وقتاً فوقتاً آتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، کوئی لے کے چلے جاتے تھے اپنا، بات یوں سمجھیے کہ کوئی اپنا حصہ۔ اس دفعہ جان نہیں چھوڑ رہے، پیچھے تم پڑ گئے ہو، جا کیوں نہیں رہے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کا یہ قول ہے، اور یہ یاد کر لیجئے، انا قد ارسلنا، اس مرتبہ ہم خود نہیں آئے ہیں، بھیجے گئے ہیں، وی آر آن اے مشن۔ اللہ نے بھیجا محمد کو، محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم، لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الى نور الایمان ومن جور الملوک الى عدل الاسلام۔ ہمیں تو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ لوگوں کو جہالت اور جاہلیت کی تاریکیوں سے نکال کر نور ایمان میں لائیں، اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کے شکنجے سے نجات دلا کر عدل اسلام سے انہیں روشناس کریں۔ یہ گویا کہ نوع انسانی کی ایمینسیپیشن، بادشاہوں کے شکنجے سے نجات دلانا، یہ ہے کہ در حقیقت جو کہ پیش نظر تھا، جس کے تحت کہ یہ اللہ نے یہ دین کی تکمیل کی ہے، اور یہ ہے اس کی جو سوشل ایولیوشن کے ہائیسٹ لیول ہے۔ پھر پڑھ لیجئے اس کو، آخری بعثت کے لیے وقت کے انتخاب میں دوسرا پہلو جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ 7ویں صدی عیسوی تک انسان کا اجتماعی شعور بھی پختہ ہو چکا تھا، اور انسان کی حیثیت اجتماعیہ بھی ارتقاء کے جملہ مراحل طے کر کے گویا اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ چنانچہ انسان اولاً قبائلی زندگی اور اس کے بعد شہری ریاستوں، سٹی اسٹیٹس کے قیام کے مراحل طے کر چکا تھا، اور عظیم سلطنتوں کے دور کا آغاز ہو چکا تھا۔ گویا حیات انسانی پر نظام اجتماعی کی گرفت پوری شدت کو پہنچ چکی تھی، اور انسان کو تمدن و اجتماعیت کے نازک اور پیش در پیش مسائل سے سابقہ پیش آ چکا تھا۔ مزید برآں اب اس دور کا آغاز ہونے والا تھا جس میں فرد بمقابلہ جماعت، مرد بمقابلہ عورت، اور سرمایہ بمقابلہ محنت ایسے پیچیدہ اور لا ینحل مسائل کے ضمن میں
انسان کی عقلی ٹھوکروں اور فکری بے اعتداریوں کی طفیل، عالم انسانیت کو موت و حیات کی شدید کشمکش اور ٹو بی اور ناٹ ٹو بی کسی اذیت بخش کیفیت سے دوچار ہونا تھا۔ یہ 3 مسائل میں نے یہاں پر لسٹ کیے ہیں کہ جو لا ینحل مسائل ہیں، سوائے وحی خداوندی کے ان مسائل کا کوئی حل عقل انسانی کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے۔ فرد بمقابلہ اجتماعیت، انڈیویجول کے حقوق کتنے ہونے چاہیے اور اجتماعی نظام کی اس پر گرفت کتنی ہونی چاہیے۔ آزادی 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 آزادی، فرض کیجئے ایک شخص کہتا ہے میں تو معذرات برہنہ ہو کر سڑک پہ چلنا چاہتا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں؟ کوئی اس پر پابندی عائد کی جائے گی یا نہیں؟ آیا یہ انفرادی آزادی کے اوپر قدغن لگ گئی؟ کوئی کہاں ہو، کس جگہ پر آپ لائن لگائیں گے کہ یہاں تک تو انفرادی آزادی ہوگی، اس سے آگے انفرادی آزادی نہیں ہوگی، اجتماعیت ہوگی؟ اب ہوتا کیا ہے، یا تو مادر پدر آزادی اور یا ٹوٹلیٹیرین سٹیٹ وجود میں آ جاتی ہے کہ کوئی تمہیں نہ حق اظہار رائے ہے، نہ کوئی تم جماعت بنا سکتے ہو، نو رائٹ آف ایسوسیشن، نو رائٹ آف ایکسپریشن، کام کرو، مزدوری لو، چھٹی کرو۔ اس مسئلے میں اعتدال کہاں ہو، توازن کہاں ہو؟ انفرادی حقوق اور اجتماعیت کا نظم، توازن کہاں پیدا کیا جائے، معتدل مقام کہاں؟ یہی معاملہ مرد اور عورت کا ہے، یہ سب سے قدیم ہے۔ یا تو شانہ بشانہ اور بالکل برابر ہو جائیں گے تو خاندان کا نظام ختم ہو جائے گا، کسی بھی ادارے کے 2 برابر کا اختیار رکھنے والے ہیڈ نہیں ہو سکتے، سیدھی بات۔ اب یا تو یہ ہے کہ ایک انتہا پر گئے تو عورت جوتی کی نوک بن گئی، عورت بھیڑ بکری بن گئی، اس کے سوا کوئی حیثیت نہیں، اس کے کوئی حقوق نہیں، اس کا کوئی اختیار نہیں۔ یا یہ ہے کہ عورت جو ہے پھر وہ کہتی ہے کہ شانہ بشانہ برابر، اور برابر کا تصور جو ہے وہ پھر خاندان کے ادارے کا بیڑا غرق کر دینے والی شے۔ اسی طرح سرمایہ بمقابلہ محنت، یہ مسئلہ جو ہے یہ آج سے 300 برس پہلے جس شدت کے ساتھ شروع ہوا پہلے تھا ہی نہیں۔ مشین ایجاد ہو گئی، اب ایک سرمایہ دار ہے، اس نے کارخانہ لگایا ہے، 2000 آدمی کام کر رہا ہے۔ سرمایہ دار کہتا ہے مجھے آزادی ہے، میں تو تمہیں 2 روپے دوں گا دہاڑی، کام کرنا ہے کرو، نہیں کرتے ہو نہ کرو، تم بھی آزاد ہو، چاہو کرو چاہو نہ کرو۔ مزدور کو معلوم ہے کہ میں اگر 2 دن کام نہیں کروں گا میرا بچہ بھوکا مرے گا۔ کارخانے دار کہتا ہے کہ میں اپنا لاک آؤٹ کر دوں گا، تو کوئی پرواہ نہیں اسے، تو وہ تو 1 سال بھی کارخانہ بند رہے تو اس کے بچے کو تو فاقہ نہیں آتا۔ لیکن برابری کیا ہے؟ برابری یہ ہے کہ صاحب مجھے حق حاصل ہے، میں یہ دیتا ہوں آپ کو، یہ ویج دوں گا میں آپ کو، آپ کام کرنا چاہیں کریں، نہیں کرنا چاہتے نہ کریں۔ تو یہ سرمایہ اور محنت کے درمیان توازن کیا ہو، یہ 3 مسائل ایسے ہیں جن کا کوئی حل نہیں، اور یہی وہ شے ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ فاتحہ کا جب آپ نے درس سنا ہوگا کہ جہاں تک باقی چیزیں ایمانیات کی وہ تو پہلے آ چکی ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ساری باتیں کہنے کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، وہ کون سا صراط ہے پھر؟ اللہ کو تم نے پہچان لیا، توحید اس کی جان لی، مالک یوم الدین اس کو سمجھ لیا، اس کی بندگی کرنے کے لیے تم تیار اور آمادہ ہو، تو اہدنا الصراط المستقیم سے مراد کیا ہے؟ اصل میں وہی عملی ہدایت، اور عملی ہدایت بھی خاص طور پر ایک بھی عملی ہدایت یہ سچائی اور جھوٹ، یہ تو فطرت انسانی کو معلوم ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا برا ہے۔ الہمہا فجورہا و تقواہا، پچھلے لیکچرز میں پچھلے حصے میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں تھی کہ جو سکھانی مقصود ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم کا یہ مفہوم بھی نہیں ہے۔ مفہوم کیا ہے؟ یہ تمدن کے پیچیدہ مسائل، اور ان میں سے یہ 3 ہیں سر فہرست: انڈیویجول ورسس دی کلیکٹیو سسٹم، وومن ورسس مین، کیپٹل ورسس لیبر۔ 3 مسائل ہیں کہ جن کے مابین معتدل نظام، متوازن نظام ذہن انسانی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ایجاد کر سکے۔ انسان ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ ملوکیت سے نجات پائی، فرینچ ریولوشن، کتنا خون گیا ہے اس میں، کتنا بلڈی ریولوشن تھا۔ جمہوریت آ گئی، گویا کہ انسان نے بہت بڑی منزل جو ہے، منزل مقصود جنت جو ہے اسے مل گئی، لیکن چونکہ مالیات کے معاملے میں وہی کیپٹلزم چلا ہے، لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ پہلے تو جاگیردار کی حکومت تھی، اب سرمایہ دار کی حکومت ہے۔
نتیجے میں ری ایکشن اگین کمیونزم، کتنا بڑا انقلاب آیا، روس کے اندر کتنی جانیں گئی، اور جہاں جہاں بھی انقلاب آئے کتنی جانیں گئی ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ڈکٹیٹرشپ آف دی پرولیٹیریٹ، ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ۔ رشد از یک بند تا افتاد در بندے دیگر، ایک غلامی سے اور ایک بند سے نجات ملی تو دوسرے میں گرفتار ہو گئے، آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے، نو انسانی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ لیکن یہ جو ہے بات خود اپنی جگہ پر سمجھنے کی ہے کہ وہ عرض تو ہے نا، انسان بہتر زندگی اور انصاف اور عدل و قسط پر مبنی نظام کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، یہ اس کے اندر اس کی ایک جو ارج موجود ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے وہ ابلیس کی مجلس شورا میں، کہ ابلیس نے یہ کہا اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، مسلمان تو نہیں کرے گا اس کو آیا، یہ تو لگا ہوا ہے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ مجھے اندیشہ یہ ہے کہ یہ زمانہ خود ادھر جا رہا ہے، اور یہ جو بھی ایوولوشن ہو رہا ہے سوشل ایوولوشن، اس کے نتیجے میں کہیں شرع محمدی تک نہ پہنچ جائے انسان۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری۔ پہلا مسئلہ ہے مرد اور عورت کا، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فقفور و خاقہ نہ گدائے رہ نشیں، ملوکیت کی نفی، اور دور کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ یہ ہے وہ شرع پیغمبر۔ مجھے اندیشہ یہ ہے ابلیس جو ہے اس ڈر میں ہے کہ یہ آشکارا نہ ہو جائے، لہذا یہی موضوع وقت تھا کہ انسان کو ایک ایسا نظام عدل اجتماعی عطا کر دیا جائے جو واقعتاً المیزان کے حکم میں ہو۔ المیزان کیا ہے؟ دیکھیے یہ وزن سے بنا ہے، کیا ہے گرامر میں؟ 1 ایئر کلاس کے ساتھی بتائیں کیا کلمہ ہے جی؟ اس میں اعلیٰ، اصل میں لفظ کیا ہے یہ؟ میوزان۔ وزن سے کیا بنے گا؟ میوزان، تو میزان بن گیا، یعنی وزن کرنے کا آلہ، توازن پیدا کرنے والا۔ اور وزن میں ہوتا کیا ہے؟ آپ نے 2 سیر کا باٹ ادھر ڈالا، 2 سیر ادھر کر دیا تاکہ توازن ہو جائے۔ اصل شے ہے حقوق و فرائض کا توازن۔ دیکھیے خاص نقطہ نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید نے کہیں لفظ انصاف استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ انصاف کے کیا معنی ہے؟ نصف نصف کر دینا، برابر برابر کر دینا۔ عدل اور شے ہے، عدل میں ہے بیلنس، قسط بھی بیلنس ہے، قسطاس المستقیم، ترازو سیدھی۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ اگر ایک ترازو کی ڈنڈی جو ہے اس کے عین بیچ میں ہے اس کا وہ پکڑنے والا مٹھ جو ہے، تب تو یہ کہ ادھر بھی 1 سیر ڈالیے ادھر بھی 1 سیر ڈالیے، توازن ہو جائے گا، ڈنڈی سیدھی ہوگی۔ اگر ایک حصہ اس کا ایک آرم چھوٹا ہے اور ایک بڑا ہے، چھوٹے والے میں زیادہ ڈالیں گے بڑے والے میں کم ڈالیں گے تب توازن ہوگا۔ تو حقوق و فرائض کا توازن، اگر کسی کے فرض زیادہ ہے تو حقوق بھی زیادہ ہوں گے، اگر کسی کا فرائض کم ہے تو حقوق بھی کم ہوں گے۔ یہ ہے اصل شے جس کو قسط اور عدل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ انصاف کا لفظ کہیں نہیں آیا۔ برابر برابر کر دینا جو ہے وہ کام جو ہے وہ اصل میں انصاف نہیں ہے۔ وزن اٹھانا ہے، ایک تکڑا آدمی ہے، جوان آدمی ہے، ایک بچہ ہے، اور آپ کہیں کہ دونوں برابر برابر اٹھائیں، تو کیا یہ عدل ہے؟ انصاف کا تقاضا تو ہوگا کہ آدھا تو اٹھاؤ آدھا میں اٹھاؤں گا، لیکن یہ دیکھ کر کہ کس کے اندر زیادہ استطاعت ہے اس کو زیادہ بوجھ دیا جائے، جس میں کم ہے اس کو کم دیا جائے، یہ ہے عدل اور قسط۔ اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے قرآن نے کہیں لفظ انصاف استعمال نہیں کیا، لہذا مرد اور عورت کے درمیان انصاف نہیں ہے، توازن۔ فرائض مرد کے یہ ہیں، اس کے اعتبار سے اس کے اختیارات بھی ہوں گے، پریولیجز اور رسپانسبلٹیز دے گو ٹوگیدر ہینڈ ان ہینڈ۔ عورت کے یہ ہیں، اس کے حوالے سے اس کے حقوق ہوں گے، ورنہ یہ کہ برابر برابر کرنے سے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خاندانی نظام کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ لہذا یہی موضوع وقت تھا کہ انسان کو ایک ایسا نظام عدل اجتماعی عطا کر دیا جائے جو واقعتاً المیزان کے حکم میں ہو اور تمدن و اجتماعیت کے جملہ نازک اور پیچیدہ مسائل میں مختلف پہلوؤں سے راہ وسط کا تعین کر دے، اور معاشرت، معیشت اور سیاست تینوں کے ضمن میں
صراط مستقیم اور سواء السبیل کو پوری طرح واضح کر دے، تاکہ نہ معاشرتی بے راہ روی، سوشل پرورشن کا کوئی امکان باقی رہے، نہ معاشی استحصال، اکنامک ایکسپلائٹیشن کا، اور نہ سیاسی جبر، پولیٹیکل ریپریشن کا، اور ارسال رسل اور انزال کتب و میزان کا جو مقصد ہمیشہ سے پیش نظر تھا، یعنی لیقوم الناس بالقسط، وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل دین حق کے ذریعے ابد الآباد تک کے لیے پورا ہو جائے، بفہوائے الفاظ قرآنی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے آج، اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ اصل میں اس آیت میں لوگوں نے اپنے فرائض سے پیلوتہی کرنے کے لیے جو تعویلیں غلط کی ہے وہ اگلے حصے میں ہے، لِیُظْہِرَہُ سے بات شروع ہوگی۔ اب زیادہ پیچیدہ بحث جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوگی، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل پڑھیں گے۔ اس کے لیے آج بھی میں بڑا اطمینان ہے کہ آپ لوگ صحیح وقت پر آ گئے تھے، کل بھی کوشش کیجئے کہ صحیح وقت پر آ جائیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔